والدین کا بچوں پر پڑتا ہے توقیرہما و تعظیم شأنہما، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ دنیا میں ان کے ساتھ رہنا، اور فعل اور قول کو اپنے فعل اور قول کو ان کے سامنے درست کرنا، یعنی اونچی آواز میں ان سے بات گفتگو نہیں کرنا۔ ایک اسی طریقے سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس کو ان لوگوں نے منع کیا ہو یا جو وہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہو، تو اس طریقے سے ان کا پورا ادب کرنا، ان کی پوری عزت اور احترام کرنا، یہ دوسرا حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی حق میں یہ بھی ہے کہ دیگر لوگوں کو، چاہے بیوی ہو یا بچے ہو یا دیگر رشتہ دار ہو، والدین کے حق پر ان کو زیادہ نہیں کرنا، ان کو ترجیح نہیں دینا۔ والدین کے حقوق پر ان کو ترجیح نہیں دینا کہ بیوی کو راضی کر لیا جس میں والدہ بیچاری کی ناراضگی ہے، والدہ کا حق مارا جا رہا ہے یا والد کا حق مارا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں حدث ولا حرج، اس کے بارے میں جتنا چاہے آپ بیان کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ آج کے ماحول میں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، جب شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد بیوی کے حقوق کو ادا کرنے میں، بیوی کی محبت میں آ کر والدین بیچارے، چونکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے جب بچے کی شادی ہوتی ہے، تو ان کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم ہمارے ممالک میں اور دنیا کے اخبار میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئے دن یہ واقعات آتے ہیں کس طریقے سے والدین کے ساتھ بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں بیویوں کی رضامندی میں، بیوی کو خوش کرنے کی کوشش جس میں والدین کی ناراضگی ہو رہی۔ میرے بھائی، حقیقت میں مرد تو وہ ہے، اللہ والا مسلمان تو وہ ہے جو ہر ایک کا حق ادا کرے، جیسا کہ حدیثوں میں یا سلف کا قول ہے، فرماتے اعطی کل ذی حق حقہ، اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا۔ بیوی کا تم پر کچھ حق بنتا ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کا خرچ اٹھاؤ، انفاق کرو اس پر، صحیح ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بیوی کا حق ادا کرنے میں ہم اتنے چلے جائیں، اتنے پھسل جائیں، اتنے لٹو بن جائیں کہ والدین کا حق ہم سے ادا نہ ہو۔ بیوی کی محبت میں بیوی جو کہہ رہی ہے، والدہ آپ کو حکم دیتی ہے، والدہ کی نافرمانی، والدہ کو نہ خرچ بھیجانا، جیسا کہ یہاں دیکھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھائیوں کی مثالیں یہاں آ جاتے ہیں بیویوں کو لے کر، والدین وہاں پیسوں کی ان کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی ان کو ضرورت ہے، خدمت کی ان کو ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، پورے طرق موجود ہیں اور وہ محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے بہت سی چیزوں کی، لیکن یہ بیوی کی محبت میں آ کر یہاں ایک پائی نہ ان کو بھیجا جاتا ہے اور نہ ان کی فکر کی جاتی ہے، نہ ان پر فون سے بات ہوتی ہے، نہ ان کو خیریت، جبکہ یہ وہی مرد ہے، یہ وہی نالائق مرد ہے کہ بیوی آنے سے پہلے شادی کر کے جب یہ آیا تھا، بیوی اس کی 6 مہینے وہاں تھی، روزانہ فون جاتا تھا یہاں سے، روزانہ فون میں پیسے خرچ کیے جاتے تھے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں، مثالیں جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں، میرے بھائی فون پر پیسے خرچ کر رہا ہے، بیوی سے خیریت لے رہا ہے، کیوں خرچ کر رہا ہے؟ بیوی کا حق بنتا ہے، میں چھوڑ کر اس کو آیا ہوں۔ میرے بھائی بہت اچھا ہے، ویری گڈ، اچھی چیز ہے کہ تمہیں اپنے بیوی کے حق کا خیال ہے، لیکن میرے بھائی جب یہ یہاں آ جاتی ہے تو ان بوڑھے والدین کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہاری آواز سننے کے لیے بےتاب ہے، ان کو ضرورت ہے کہ تم کہو کہ امی جان تم کیسی ہو، ایک جملہ میرے بھائی دل سے نکلے، والدین کو راحت ہو، والدین کی رضا اس میں ہو، والدین خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی ہے، اللہ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی ہے۔ کہاں ہے یہ حقوق؟ کیا ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کیا تھوڑا سا وقت نکالیں؟ کیا ہمارے پیسوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پیسے کو ہم ان والدین کے لیے خرچ کریں، تھوڑی سی گفتگو کر لیں، کچھ ان سے خیریت کی بات لیں، خیریت ان کے لیں، اچھی گفتگو کریں، ان کی خیریت پوچھیں؟ واللہ ہم بہت مقصرین ہیں، قسم اللہ کی کہتا ہوں میں، ہمارے بھائی سب اس میں، اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ والدین کے حقوق معمولی نہیں ہے بھائی، حدیث قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے، ضرورت ہے عمل کی، کون عمل کرتا ہے؟ میں آج درس دوں، کل صبح جا کر میں میرے والدین سے کانٹیکٹ نہ کرو، میرے والدین کو ایک مہینے تک میں چھوڑ دوں، ان کی نہ خیریت لو، ان کو نہ پوچھو کہ کس بات کی ان کو ضرورت ہے، کس چیز کے وہ محتاج ہے، کیا میں کس طریقے سے یہاں رہ کر ان کی خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ میرے بھائی علماء موجود ہیں، سوالات کیجئے، شیخ موجود ہیں، سوالات کیجئے کہ اگر والدین وہاں سے یہ کہے کہ چھوڑ دو سعودیہ، آ جاؤ ہمارے پاس، تو کیا اس بچے پر سعودی عرب کو چھوڑ کر، نوکری کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کو لے کر والدین کے پاس جانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ مشائخ سے پوچھیں، آپ علماء سے پوچھیں، سوالات کریں۔ اتنی زیادہ والدین کی اہمیت ہے اور ہمارا یہ عالم ہے، اس طریقے سے پسے پشت ڈال دیا گویا کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور معاف کرنا میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے ایسے سوالات جب آتے ہیں، بچہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، بچہ بحث کر رہا ہے، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، بچہ
والدین کے ساتھ بدتمیزی. اللہ قرآن میں کہے فلا تقل لہما اف, اللہ قرآن میں کہے کہ اف نہ کہو, یہاں گالیاں دی جاتی ہیں. اور سنیں غور سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے, سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. صحابہ کو تعجب ہوا. صحابہ نے فرمایا کیا کوئی بچہ ایسا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ گالی فسق و فجور ہے, گالی اپنے والدین کو دے, کیا ایسی بھی اولاد دنیا میں آئے گی؟ صحابہ کو تعجب ہوا. فرمایا یسب اب الرجل فیسب اباہ یسب امہ فیسب امہ, یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے, وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. گویا یہ اپنے باپ کو گالی دینے کے لیے سبب بن گیا. دوسرے کی والدہ کو گالی یہ دیتا ہے, وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے. گویا اس نے اپنے والدین کو گالی دی. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم اس طریقے سے یہ نافرمانیاں کرتے جائیں. یہ ایک نہیں میرے بھائی, ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نافرمانیوں میں جس کا شمار ہوتا ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کرنا. اگر کہیں سفر کرنا ہو, کہیں جانا ہو, کسی کام کو انجام دینا ہو تو ایسی صورت میں والدین کی اجازت ضروری ہے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کام کو انجام دینا ہے, وگرنہ انجام نہیں دینا ہے. اسی طریقے سے جو بھی نیکی اور حسن سلوک کے راستے ہیں, پورے راستے کو اپنا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نیکی کے جتنے راستے, جس طریقے پر ان کے ساتھ آپ نیک برتاؤ کریں, ان تمام راہوں کو, ان تمام راستوں کو اپنانا. اسی طریقے سے والدین کی جو رشتہ داری ہے, والدہ کی طرف سے جو رشتہ داری ماموں یا خالائیں آتی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. والد کی طرف سے جو رشتہ داری آتی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا. زندگی میں والدین کے ساتھ یہ کچھ حقوق ہیں جس کو مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں, فوت ہو جائیں, وہ کس طریقے سے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں جاء رجل من الانصار, ایک مرتبہ انصار کا ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سائل کی شکل میں تشریف لایا اور اس نے کہا یا رسول اللہ هل بقي علي شيء من بر ابوي بعد موتهما ابرهما به. اس نے سوال کیا کہ دنیا میں میرے والدین گزر چکے ہیں, کیا ان کے بر میں سے, حسن سلوک میں سے, نیکی میں سے کچھ کام اب بھی باقی ہے جس کو ان کی وفات کے بعد میں انجام دے سکتا ہوں؟ دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ, کیا اب میں ان کے ساتھ کوئی حق ان کا جو مجھ پر ہے کہ میں اس کو انجام دوں, حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں, نعم خصال اربع, 4 کام ہیں جو والدین کے گزر جانے کے بعد بھی تم پر حق ہے کہ ان کو ادا کرو. ان کے حقوق میں 4 چیزیں دنیا سے جانے کے بعد باقی رہ جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما, پہلی چیز ان پر نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرنا. نماز جنازہ اور استغفار. نماز جنازہ تو ایک مرتبہ پڑھی جائے گی, اب اس کے بعد مسلسل ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ وغیرہ, جو بھی دعائیں آپ اختیار کریں ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے مغفرت ان کی مانگیں گے. یہ پہلا حق والدین کے دنیا سے فوت ہونے کے بعد ہے. اسی طریقے سے دوسرا حق بنتا ہے انفاذ عہدہما, انہوں نے کوئی عہد کیا ہو, انہوں نے کوئی آپ کو عہد کا مکلف کیا ہے کہ یہ کام کو تم انجام دو, اس کام کو تم پورا کرو. اس طریقے سے کوئی ان کے عہود ہے, کوئی ان کے عہد ہے تو اس کو تم نافذ کرنا, جہاں تک تمہاری طاقت ہے ان کے اس عہد کو پورا کرنا, ان کے کاموں کو جو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کو تم انجام دینا. یہ دوسرا ان کا حق ہے جو مرنے کے بعد بھی بچوں پر واجب ہے. تیسرا حق اکرام صدیقہما, ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا. والدہ کی سہیلیاں ہیں, والد کے دوست ہیں, واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ احترام کریں, ان کا ادب کریں اور ان کے ساتھ عزت سے دنیا میں پیش آئیں. یہ تیسرا حق ہے جو بچوں پر واجب ہوتا ہے والدین کے گزرنے کے بعد. اور چوتھا اور آخری حق جس کو بچے ادا کر سکتے ہیں والدین کے گزر جانے کے بعد, صلۃ الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں کی جو رشتہ داری ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور راستہ, والد کی طرف سے جو رشتہ داری, والدہ کی طرف سے, والد کی طرف سے چچا, تایا, پھوپیاں یا اور جو رشتہ داری ہوتی ہے, والدہ کی طرف سے ماموں, خالہ وغیرہ, تو یہ جو ان کے
دونوں کی طرف سے الگ الگ رشتہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صلہ رحمی کرنا یہ چوتھا حق ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو تم پر واجب ہوتی ہیں کہ تم اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد بھی ادا کرو۔ جاتے جاتے آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے جاؤ میرے بھائی، آج بچوں کو جاب کی پریشانی ہے، آج بچے ہنٹنگ کر رہے ہیں اور رزق کا معاملہ سب کو لگا ہوا ہے، بچے بڑے سب پریشان ہیں کہ روزی صحیح نہیں ہے، سیلری کم ہے، پریشانیاں ہیں، گھر کا کرایہ وغیرہ تمام چیزیں، مادیت کی پریشانی سب کو لگی ہوئی ہے، اور سب کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس خانے کو پر کیا جائے، کس طریقے سے جاب حاصل کیا جائے، کس طریقے سے اپنی ضروریات زندگی کو آسانی سے پورا کیا جائے۔ یہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی، جس حدیث پر عمل کر کے اس حدیث پر ایمان رکھ کر عمل کر کے روزی کو آسانی سے حاصل کر سکتے، اس میں وسعت پیدا کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے ان یبسط له فی رزقہ ویوسع ان یبسط له فی عمرہ ویوسع له فی رزقہ فلیصل رحمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کرے، 70-100 سال زندگی میں اچھا خاصا دنیا دیکھ کر چلے جائے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، ایک جیسا کہ سب کی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لمبی عمر وہ گزارے، دوسری خواہش کہ اس کی روزی بڑی ہو جائے، کشادہ کر دی جائے، کہ ریال آتے رہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے، ان یبسط له فی رزقہ، کہ رزق اس کا کشادہ کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، جس میں سب سے بڑا رشتہ داروں میں حق بنتا ہے والدین کا۔ میرے بھائی، یہ حدیث میں راستہ بیان کیا گیا کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی عمروں کو دراز کر سکتے ہیں، اپنے روزیوں کو کشادہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق کو بجا لانا، کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلا مقام ان کا آتا ہے اور ان کے بعد دیگر تمام رشتہ داروں کا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کا ڈر دل میں نہیں آئے گا کوئی ہمارا عمل درست نہیں ہوگا۔ مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ٹکڑے کو صحیح کر لو، اس ٹکڑے کی صلاح پورے جسم کی صلاح ہے۔ اس ٹکڑے کی صلاح کیسے ہے؟ التقوی ہا ہونا، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، ڈر آئے گا زبان، آنکھ، ہاتھ، پیر سے وہی اعمال، وہی امور انجام دیں گے تم جو اللہ کی رضا میں ہو۔ لہذا اللہ کا ڈر دلانا ہے، اور جاتے جاتے یہ بات بھی ذہن میں رکھے، کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مطیع اور فرما بردار بنا سکتے۔ واحد راستہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب، انگریزوں کی کوئی بک، کوئی لٹریچر بچوں کو مؤدب، با ادب، با اخلاق، حقوق کو ادا کرنے والا نہیں بنا سکتا ہے۔ واحد اللہ کی کتاب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر، جن کو پڑھا کر ہم اپنے بچوں کو حقوق سمجھا سکتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی ڈگریاں دے دیں حقوق کا، اگر آپ سمجھیں کہ وہ بڑا ہو کر حق ادا کرے گا آپ کا، نہیں، جب تک وہ اسلامی تربیت نہیں لے گا، اسلامی تربیت اس کو نہیں دی جائے گی، ہرگز آپ اس سے یہ تصور نہ رکھیں کہ وہ بڑا ہو کر آپ کا حق ادا کرے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تربیت دیں بچوں کو، بتائیں کہ ان کے باپ کا، ان کے ماں کا کیا حق بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ کا حق جو سب سے پہلے ہم پر بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق الوالدین کو سمجھنے کی، معلوم کرنے کی، پڑھنے کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں توفیق عطا فرما۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا مسلمان ہم کو بنا۔ اللہ والدین جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، اور جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان بچوں کو توفیق دے کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں 4 ان کے حقوق کو ادا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔